السلام علیکم ویورز، ٹڈی دل کیا ہے؟ کیا لوکسٹ اگلی عالمی وبا بننے جا رہی ہے؟ ٹڈی دل روزانہ کتنے انڈے دیتی ہے اور کتنا سفر طے کرتی ہے؟ ٹڈی دل کی موجودہ وبا کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی عالمی منصوبہ ہے؟ پاکستان میں اس کے نقصانات کا تخمینہ کیا لگایا گیا ہے؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیے یہ انٹرسٹنگ ویڈیو۔ عمر اقدس ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی نئی دلچسپ ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویورز، ٹڈی دل گراس ہوپرز کی ایک مخصوص قسم ہے جو کہ شدید سبزہ خور ہے۔ ٹڈیوں کی 7000 اقسام میں سے موجودہ قسم سب سے زیادہ سبزہ خور ہے۔ ٹڈی دل اپنی ساخت، شکل، رنگ تبدیل کرتے رہتے ہیں اور جیسے جیسے ان کو خوراک ملتی ہے یہ مزید طاقتور، خطرناک اور بھیانک ہوتے جاتے ہیں۔ یہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں سبز چراگاہوں، درختوں اور فصلوں کا صفایا کرتے ان کو تباہ و برباد کرتے جاتے ہیں۔ ٹڈی دل کی تعداد میں اضافہ بھی ایک بھیانک شرح سے ہوتا ہے۔ ایک مادہ ایک دن میں 1000 انڈے دیتی ہے اور اگر نمی میسر آ جائے تو ان انڈوں میں سے کچھ دنوں میں ہی سینکڑوں بچے نکل آتے ہیں، جو کہ ٹڈی دل کی پہلے سے موجود فوج ظفر موج میں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹڈی دل کو دور سے آتا دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گرد کا کوئی بڑا طوفان یا گہرے سیاہ بادل آگے بڑھ رہے ہوں۔ ٹڈی دل میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ یہ زہریلے پودے اور پتے بھی کھا جاتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو کہ اسے مزید خطرناک بنا دیتا ہے۔ ویورز، ایک اندازے کے مطابق ٹڈی دل روزانہ تقریباً 90 میل یا اس سے زیادہ کا سفر بآسانی طے کر سکتا ہے۔ یہ دانے دار فصلوں مثلا گندم، چاول، چنا، مکئی، باجرہ اور دالوں اور پھل دار درختوں کا سخت ترین دشمن ہے، جو کہ انسانی خوراک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 مربع کلومیٹر میں پھیلا ٹڈی دل کا لشکر تقریباً 35,000 انسانوں کی خوراک ایک دن میں ہی چٹ کر جاتا ہے۔ آپ اس سے اس وبا کے بھیانک پن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس اہم سوال کی طرف کہ یہ وبا کب، کہاں اور کیسے پھوٹی۔ کہا جاتا ہے کہ خطہ عرب میں ربع الخالی کے علاقے میں 2 عدد سائیکلونز کے باعث ٹڈی دل کو نمی اور پانی میسر آیا، جس سے اس کی افزائش میں تیزی سے اضافہ ہوا اور محض چند ماہ میں کروڑوں اربوں ٹڈی دل جمع ہو گئے۔ پھر جیسے ہی اس علاقے کا موسم گرم ہوا، ٹڈیوں نے یمن اور عمان کی جانب ہجرت کر دی اور ایران کے راستے پاکستان، جبکہ دوسری طرف افریقہ تک جا پہنچے۔ یہ تو وہ سرکاری کہانی ہے جو کہ سنی سنائی جا رہی ہے، مگر خود ٹڈی دل ماہرین حیران ہیں کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ٹڈی دل کی افزائش ربع الخالی جیسے صحرا میں کیسے ہوئی، جبکہ وہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہے۔ ویورز، یاد رہے کہ جینیٹکلی موڈیفائڈ لوکسٹس کی تیاری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فصلوں کے لیے نقصان دہ حشرات الارض اور ٹڈیوں کی بڑے پیمانے پر لیبارٹری میں تیاری ایک اوپن سیکرٹ ہے، جو عام طور پر گوگل سرچ سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ عالمی اشرافیہ خوراک کی سپلائی کو بھی اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتا ہے، تاکہ جہاں وہ ایک طرف جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈ لوگوں کو کھلا سکیں، وہیں عالم انسانی کو اپنا محتاج بھی بنا سکیں۔ اس مقصد کے لیے ٹڈی دل حملوں کے بعد بڑے پیمانے پر فصلوں اور زرعی زمینوں پر خطرناک کیمیکلز کے اسپرے کروائے جائیں گے، جو کہ بظاہر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ہوں گے، مگر ان کا اہم مقصد نیچرل فصلوں اور بیجوں کی تباہی اور زرعی زمینوں کی زرخیزی میں کمی ہوگا، جس کے بعد جینیٹکلی موڈیفائڈ بیجوں کے استعمال پر زور دیا جائے گا اور زیادہ اجناس ملٹی نیشنل کمپنیوں سے خریدی جانے لگے گی۔ ویورز، اس وبا کو لوکسٹ انفیسٹیشن 2019-2020 کا نام دیا گیا ہے، جبکہ موجودہ ٹڈی دل کو ڈیزرٹ لوکسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وبا جن ممالک کو شدید متاثر کر چکی ہے، ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ دیگر ممالک میں صومالیہ، ایتھوپیا، یوگنڈا، سوڈان، یمن، سعودی عرب، ایران اور بھارت شامل ہیں۔ تاہم پاکستان میں اس کا حملہ بہت سخت تر ہے۔ ٹڈی دل خاموش قاتل اور بدترین دہشت گرد تنظیم کی طرح پاکستان میں لاکھوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ کر چکا ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان نے 1 فروری 2020 سے ٹڈی دل کے خلاف ریاستی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ریاستی سطح کی ایمرجنسی انتہائی اقدام ہوتا ہے جو کہ نیشنل لیول کے کرائسس میں ہی اٹھایا جاتا ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی خبردار کیا ہے کہ یہ وبا پاکستان کو شدید متاثر کرے گی، اس لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ماہرین موجودہ ٹڈی دل حملے کو کورونا کے بعد ایک نئی اور خطرناک عالمی وبا قرار دے کر خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی گئی
تو خوراک کا ایک عالمی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارے خوراک نے بھی اس ضمن میں عالمی سطح کے خوراک بحران کی پیشگوئی کر دی ہے۔ پاکستان میں حالیہ ٹڈی دل حملوں سے نقصان کا تخمینہ پاکستانی ماہرین کے مطابق 205 ارب لگایا گیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے FAO کے مطابق پاکستان میں ربیع کی فصل کا نقصان 353 ارب روپے جبکہ خریف کی فصل کا نقصان 464 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ ویورز، یاد رہے کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ 1200 ارب روپے ہے، جبکہ محض ٹڈی دل سے ہونے والا نقصان 800 ارب سے زائد ہے، جس سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ڈان نیوز نے 11 مئی 2020 کو شائع بھی کیے ہیں۔ اس عالمی وبا کو اللہ کا عذاب قرار دیا جائے یا ہماری انفرادی و اجتماعی گناہوں کی سزا، یا کوئی عالمی سازش، یا ایک قدرتی فینومینا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی زرعی یونیورسٹیاں خصوصی طور پر جنگی بنیادوں پر اس حوالے سے تحقیقات شروع کریں اور ٹڈی دل سے نجات کے طریقوں پر غور کر کے ایسا لاہ عمل بنائیں جس سے اس وبا سے کم نقصان ہو، اور سائنسدانوں کے ساتھ مل کر ایسا اسپرے تیار کیا جائے جس سے فصلوں اور زرعی زمینوں کی زرخیزی کو قطعاً کوئی نقصان نہ ہو۔ اس ضمن میں ترقی یافتہ دوست ممالک سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ پاکستان جو پہلے ہی خوراک کی کمی کا شکار ہے، اس وبا کا متحمل بالکل نہیں ہو سکتا۔ حکومت کو اس معاملے پر بہت زیادہ سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔